إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم انتہائی گران قدر واجب الاحترام میری باپردہ ماں و بہنوں اور گران قدر دوستوں بھائیوں بزرگوں، آپ حضرات و خواتین کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ربیع الاول کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آقا انعامدار تاجدار مدینہ وجہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور یہی وہ مہینہ ہے ربیع الاول کا کہ جس مہینے میں آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے مسلمانوں کو دو سبق دے کر جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری پر ایک سبق تو یہ دیتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا ذکر ہو، ان کی سیرت کو بیان کیا جائے، ان کی سیرت پر عمل کیا جائے، ان کی سیرت کو اپنائی جائے، اور سر تاپا آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیا جائے۔ اور اسی مہینے میں آپ علیہ السلام کا پردہ فرما جانا یہ بھی ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ نبی کی فکر ہو، نبی کو جس چیز کی فکر تھی اس چیز کی فکر ہمیں بھی ہو۔ اس میں تمام تر وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جن چیزوں کی فکر آپ علیہ السلام کو تھی۔ آپ علیہ السلام کو سب سے جو بڑی فکر جو امت کو اپنانی چاہیے وہ یہ تھی کہ امت جہنم سے بچ کر جنت میں چلی جائے، آگ سے نکل کر جنت میں آ جائے، دوزخ سے بچ کر جنت میں آ جائے،
عذاب سے بچ کر رحمت میں آ جائے، تباہی سے بچ کر امن میں آ جائے۔ تو یہ فکر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو سب سے زیادہ تھی، یہ امت کو بھی ہونی چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو ایک ادنا سا امتی ہونے کے ناطے یہ پیغام، یہ فکر ضرور کرنی چاہیے کہ ہم اور ہمارے گھر والے آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اس میں عموم ہے کہ آگ سے کس طرح بچیں گے، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ کس طرح بچنا ہے۔ محض اسلام لانا یہ تو آگ سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہونا یہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی قابل توجہ ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنائیں، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فکر ہے۔ اور ذکر یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام تر سیرت کے پہلو سے ہم واقف ہوں، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام زندگی کس طرح بسر کرتے رہے اور امت کو کیا پیغام دے گئے۔ گزشتہ مجلس میں نے کہا تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کم از کم اس میں ہم میں سے ہر فرد جو یہاں موجود ہو اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرے کہ رات کو اس وقت تک میں آرام کے لیے بستر پر نہیں جاؤں گا جب تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں سے کچھ نہ پڑھ لوں، اور جو کچھ پڑھ لوں وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا جو حصہ میں پڑھ لوں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں۔ مثال کے طور پر ان چیزوں کی زیادہ ہمیں فکر ہو کہ جو ہماری زندگی سے وابستہ ہیں، جن چیزوں سے ہم اور آپ منسلک ہیں، جو ہماری ضروریات ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی کے تمام پہلوؤں کو امت پر واضح کر دیا، ساری کی ساری چیزیں امت کو بتا دی۔ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم تک پہنچا دیا، کسی بھی قسم کی پیچیدگی نہیں ہے۔ ضروریات کو دیکھا جائے، مثال کے طور پر کھانا کھانا یہ ہم سب کی ضرورت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں بتا دی کہ کھانا کس طرح کھانا چاہیے۔ ادنا سے ادنا، کمتر سے کمتر جو ہماری نظر میں ہو، ساری کی ساری چیزیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دی۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کو استنجا کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، ایک یہودی ہنسنے لگے کہ تم کیسے لوگ ہو جو ایک دوسرے کو استنجا کرنے کا طریقہ بتاتے ہو۔ تو صحابی نے کہا کہ ہمارا نبی وہ نبی ہے کہ جس نے بڑے سے بڑے مسئلے سے لے کر کمتر سے کمتر جو مسئلہ جو زندگی کا حصہ ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا ہے۔ یہ ہمارے نبی نے ہمیں ساری کی ساری چیزیں بتا دی ہیں کہ واش روم میں جب داخل ہوں تو پہلے الٹا پیر اندر داخل کریں اور اس سے پہلے دعا پڑھ لیں، اور پھر جب واپس واش روم سے باہر آئیں تو سیدھا پیر باہر نکالیں اور دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ وابقى فی قوتہ واذهب عنی اذاہ۔ تو جہاں یہ ہماری ضرورت پوری ہوگی وہیں پر ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہزاروں بلکہ لامحدود لامتناہی انعامات کا اعلان بھی ہوگا۔ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیں، اور کھانے کے بعد ترمذی شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی رزقنی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ، تو اس بندے سے قیامت کے روز اس کھانے کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں
ایک ایک لمحہ جو ہم گزار رہے ہیں، ایک ایک نعمت جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، ان تمام نعمتوں کا، ان تمام لمحات کا قیامت کے روز حساب ہوگا۔ پوچھا جائے گا کہ جو میں نے دنیا میں تمہیں کھانے کی شکل میں نعمت دی، تم نے کھانا کھایا، تمہاری زندگی میں، تمہارے جسم میں قوت و توانائی آئی، اس توانائی سے تم نے زندگی میں میری رضا کے مطابق کون سا کام کیا؟ تو اس وقت انسان کو اپنی ساری کی ساری زندگی کے نام اعمال سامنے نظر آئیں گے، پھر افسوس کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں دوبارہ بھیجا جاؤں، کاش میں مٹی ہوتا کہ مجھ سے حساب کتاب نہ ہوتا، کاش میں کوئی پتا ہوتا کہ مجھ سے حساب کتاب نہ ہوتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ کھانا کھانے کے بعد سنت کے مطابق کھانا کھا لے، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی رزقنی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے بغیر کسی محنت، بغیر کسی تھکاوٹ کے یہ کھانا کھلایا، یہ رزق کھلا دی، میری طرف سے کوئی اتنی کوشش نہیں تھی۔ تو قیامت کے روز اس کھانے کا اس سے حساب نہیں ہوگا۔ اور ایک اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جن جن چیزوں پر ہم سنت کے عمل یا سنت پر عمل کرنے کی نیت سے جن جن چیزوں کو اپناتے ہیں، جن جن چیزوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت طریقہ ہمیں بتایا ہو اور ہم ان چیزوں میں سنت کو اپنائیں، قیامت کے روز بہت زیادہ قوی امید ہے کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم سے پوچھ گچھ نہ فرمائے۔ تو اس واسطے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے نبی کا ذکر اور نبی کی فکر اور ذکر و فکر، ان دونوں چیزوں کو اپنانا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی کا لازمی حصہ بنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تر سنتوں کو زندگی میں لانے کی کوشش کی جائے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کسی مخصوص موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کر لیتے ہیں، اس کے بعد سیرت کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دیگر مذاہب میں عبادت کسی مخصوص موقع پر، کسی مخصوص مقام پر کیا جاتا تھا، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں۔ اس امت کی خصوصیت یہ ہے میرے عزیزو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے کہ ساری کی ساری زندگی میں جہاں چاہیں، جس موقع پر چاہیں، زندگی کا جو حصہ وہ اگر آپ چاہیں تو وہ عبادت بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے جو نبی آئے ان کی امت کے لیے یہ پیغام تھا کہ آپ عبادت کریں گے تو مخصوص جگہ میں کریں گے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، وہ مخصوص جگہ میں ادا کی جائے گی، اس جگہ سے ہٹ کر کہیں بھی نماز ادا نہیں ہوگی۔ جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ تمام تر زمین کے جس حصے کو آپ لیں وہ میری امت کے لیے مسجد اور پاکیزہ بنا دی گئی۔ آپ مسجد میں نماز پڑھیں، مسجد میں موقع نہ ملے، گھر میں پڑھیں، گھر میں موقع نہ ملے، جہاں آپ کو موقع مل جائے، زمین کے جس حصے پر آپ کو موقع مل جائے آپ وہاں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جبکہ دیگر مذاہب میں یہ چیز نہیں تھی۔ دیگر مذاہب میں عبادت سارے مل کر اکٹھا کسی ایک مخصوص موقع پر ادا کرتے تھے۔ اس امت میں جہاں چاہیں، جس موقع پر چاہیں کھانا کھا رہے ہیں، وہ کھانا جہاں ہماری ضرورت ہے وہیں ہمارے لیے عبادت بھی بن سکتا ہے۔ سنت کے مطابق کھانا کھایا، وہ ہمارے لیے عبادت میں لکھ دیا گیا۔ حتیٰ کہ واش روم جانا اور آنا یہ ہماری ضرورت ہے میرے عزیزوں۔ لیکن اگر ہم سنت کی نیت سے اور سنت کے مطابق ان اعمال کو، ان کاموں کو انجام دینے کی کوشش کریں تو یہ بھی ہمارے لیے عبادت کے طور پر لکھ دی جائیں گی۔ ہماری ضروریات بھی پوری ہوں گی
اور ہمارے لیے عبادت کا درجہ بھی لکھ دیا جائے گا۔ تو آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے عبادت کو محدود کر دیا ہے۔ کسی خاص موقع پر چند لوگ جمع ہو کر کچھ اکٹھا کچھ کر لیا، کچھ سن لیا، کچھ بیان ہوا، اس چیز کو عبادت سمجھ لیا۔ اس کے علاوہ دیگر جتنی زندگی کی ضروریات ہیں، زندگی کے کام ہیں، ان کو عبادت نہیں سمجھتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں، جھوٹ بولنے والا ہم میں سے نہیں، خیانت کرنے والا ہم میں سے نہیں، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو ان چیزوں کو سمجھتا اور سوچتا ہے؟ ہم صرف عبادت اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ مخصوص موقع آئے، اس میں دیگر لوگوں کی طرح جو بے سوچے بے سمجھے لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت عافیت فرمائے، وہ کام کریں گے۔ اس کے بعد دکانداری میں بھی خیانت ہوگی، معاملات میں بھی دھوکہ دہی ہوگی، گھر میں بھی باہر بھی جھوٹ بولیں گے، چغل خوری کریں گے، غیبت کریں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل کچھ بھی نہیں۔ ان تمام تر چیزوں کو سوچنے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے سے یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ آپ دیکھیں نا کس قدر ہماری حالت کتنی بری ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائیں، لیکن زندگی کو بھی تو اپنائیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کو اپنانے کی کوشش تو ہو۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس محبوب کی گلی کے کتوں سے لوگ محبت کرتے ہیں جو محبت کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے محبت کی، آیا ہم ان سے محبت کرتے ہیں؟ جن چیزوں کا حکم دیا آیا ان چیزوں کو مانتے ہیں؟ جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا آیا ہم ان چیزوں سے بچتے ہیں؟ نہیں۔ جو چیز ہمیں اچھا لگے اس پر عمل کریں گے، جو ہمارے مزاج کے موافق نہ ہو اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ دین نہیں ہے میرے عزیزو۔ دین اپنی خواہشات پر چلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے۔ ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا، بس منع ہے۔ آج دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں کس قدر سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں جن جن چیزوں کی قدردانی کی جاتی رہی، ان چیزوں کو ہم کس قدر بے دردی سے ذبح کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کس قدر ہماری زندگی سے نکلتی جا رہی ہیں، اس پر کون سوچے گا؟ ہم اور آپ کو مل کر سوچنا ہوگا، اور یہ فکر کرنی ہوگی، اور یہ فکر سے حاصل ہوگی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کب کریں گے؟ جب ہمیں ان چیزوں کی فکر ہوگی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ آپ علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر ایمان لانا، وَتُعَزِّرُوهُ اس کی عزت کرنا، وَتُوَقِّرُوهُ اور اسے اپنے سے بڑا سمجھنا، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح شام اس کا ذکر، اس کی تسبیح اور اس پر محبت سے درود بھیجنا۔ آپ علیہ السلام کا نام مبارک آئے، ہماری زبان اگر خاموش ہو، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کیفیت کو دیکھیں، کس قدر محبت تھی کہ جب آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھتے تھے تو آپ علیہ السلام کے ادب اور احترام کی وجہ سے وہ ایسے ساکت اور خاموش بیٹھے ہوتے تھے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ گویا ان کے سر پر پرندے آ کر بیٹھ گئے۔ اتنے پرسکون انداز میں بیٹھ کر آپ علیہ السلام کی باتوں کو سنتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ حدیث کے امام ہیں، حدیث پڑھاتے تھے کہ ہر روز سبق میں جانے سے پہلے نیا جوڑا خوشبو لگا کر اور ادب اور احترام سے بیٹھتے تھے۔
ایک دفعہ حدیث پڑھا رہے ہیں، ان کا رنگ، ان کا چہرہ بالکل زرد پڑ گیا۔ جب حدیث کا سبق ختم ہوا تو حضرت اٹھے اپنی جگہ سے اور کہنے لگے کہ ذرا دیکھو یہاں کیا ہے۔ دیکھا گیا تو بچھو نے حضرت کو 16 جگہ پر ڈنگ مارا تھا۔ فرمانے لگے کہ مجھے یہ بے ادبی محسوس ہوئی کہ یہ ڈنگ مار رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث کی بے ادبی نہ ہو جائے اگر میں اٹھ جاؤں یا ادھر ادھر متوجہ ہو جاؤں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اگر چل رہے ہوتے، کوئی حدیث پوچھتا نہ جواب نہیں دیتے تھے۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، کوئی حدیث پوچھنے کے لیے آیا لیٹے ہوئے، تو انہوں نے کہا مجھے اٹھاؤ۔ تو مریدین نے کہا حضرت آپ مت اٹھیں، آپ کی کیفیت کمزور ہے، یہ وہیں سے بتا دیں۔ کہتے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ میں لیٹا رہوں اور حدیث بیان کروں۔ ان کو اٹھایا گیا، حدیث بیان کی، حدیث بیان کرنے کے بعد دوبارہ لیٹے اور وہیں اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ تھی محبت۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ دیگر چیزوں کو، قرآن اور حدیث کو تو چھوڑیں، قرآن اور حدیث کے علاوہ دینیات کی جو کتاب ہوتی تھی پوری زندگی ان کی گزر گئی، لیکن کبھی بغیر وضو کے کسی عام دینی کتاب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، بغیر وضو کے ہاتھ ہی نہیں لگانا ہے۔ تب جا کے زندگی میں سنت کی احیاء کا ثواب ملے گا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے ان کے لیے کوئی بندہ جوتے لایا، گفٹ کر کے جوتے لایا، اور ان کا رنگ جو ہے نا وہ ہرے رنگ کے جوتے تھے، تو انہوں نے ان کو الماری میں، یہ شوکیس میں رکھ دیا۔ تو پوچھنے پر کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، ان کو اپنی شوکیس میں کیوں رکھا؟ کہنے لگے مجھے یہ شرم آ رہی ہے، مجھے حیا آ رہی ہے کہ گنبد خضرا کا رنگ بھی یہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رنگ کے میں جوتے پہن لوں اور بے ادبی نہ ہو جائے۔ ان کی مجلس میں ایک بندہ مدینے سے کھجور لایا، 1-2 کھجور لائے ہوں گے، تو وہ جتنے بندے تھے بندوں کو گنا گیا اور کھجور کے اتنے ٹکڑے کیے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اور سب میں تقسیم کیے۔ کسی نے کہا حضرت یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ٹکڑے، آپ خود کھا لیں۔ کہنے لگے خبردار جو بات یہ کی کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کھجوروں کو مدینے سے نسبت ہے، اس نسبت کی لاج رکھنی ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب جتنی چیزیں ہیں ان کی قدردانی ہوگی تو ہم آگے جائیں گے، اگر قدردانی نہیں ہوگی تو نہیں جائیں گے۔ تو اس واسطے ان نسبتوں کا احترام کیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیے، اور سب سے بڑا درجہ محبت کا، سب سے بڑا درجہ کہ محبت کرنے والا شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اگر ہمیں محبت ہے نا، اپنے پیارے نبی سے محبت ہے، اگر ہم ان کی محبت کے گیت گاتے ہیں، ان کی نعتیں پڑھتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی مدح سرائی کرتے ہیں، تو اس محبت کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، ان کی تعلیمات کو زندگی میں اپنانے کی کوشش کی جائے۔ بظاہر بہت مشکل لگتا ہے، لیکن ایسے بھی بزرگ آپ کی اس صدی میں ہیں کہ جن کی زندگی سے ایک سنت بھی ضائع نہیں ہوئی، ایک سنت۔ ہیں ایسے افراد مگر کم ہیں، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ تو یہ سنتوں پر عمل کون کرے گا؟ سنتوں پر عمل کی کوشش تو کریں، پھر انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمیں وہ درد نصیب فرمائیں گے، ہمارے لیے وہ راستے آسان فرمائیں گے۔ کئی جگہ، کئی موقعوں پر کچھ لوگوں کی زبان سے عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگوں سے اسی دین کے حوالے سے باتیں کر رہا تھا، کاروباری حضرات تھے۔ میں دھوکہ دہی اور جھوٹ اور فریب سے بچنے کے موضوع پر بات کر رہا تھا۔ ان میں سے کسی نے کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے، آج کل معاشرے میں سب جھوٹ اور فریب ہے، دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی ہے نہیں ہے۔ اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے تو ہمارا کام ہی نہیں چلے گا۔ یہ حالت ہمارے مسلمانوں کی ہو گئی ہے میرے عزیزوں۔
کس قدر افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم اپنا دین کھو چکے. آپ مجھے بتائیں نا، اگر ہم ابھی کے ابھی ہماری آنکھیں بند ہوں ہمیشہ کے لیے اور فوراً فرشتے آ کر ہم سے پوچھ گچھ کریں کہ قیامت کے لیے کیا لائے ہو، تو اعمال تو ہمیں پتہ ہے، ہمیں پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس ہاتھ خالی ہیں ہمارے. لیکن کم از کم اس قدر تو کوشش ہو کہ اپنے محبوب نبی کی محبت تو دل میں لے کر جائیں، اور محبت اس وقت دل میں لے کر جائیں گے جب سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش ہوگی. اے اللہ میں نے کوشش کی، کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں. اگر کوشش ہی نہیں کی ہے تو پھر اس سے زیادہ افسوسناک صورتحال میرے عزیزوں کہیں بھی نہیں. اس واسطے ان باتوں کو اپنانے کی کوشش ہو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ عزت اور توقیر ہو، اور ساتھ ساتھ ان کی نسبتوں کا احترام ہو، اہل بیت سے محبت ہو، اور سب سے بڑا درجہ کہ ان کی تعلیمات پر عمل ہو اور ان پر کثرت سے درود شریف بھیجیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں کس قدر تبدیلی آتی ہے. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ قیامت کے روز، قیامت نہیں بلکہ دنیا میں جو بندہ دن میں 1000 دفعہ درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی زیادہ لمبی درود شریف ہو، درود ابراہیمی ہو، کوئی اور درود شریف ہو، 1000 دفعہ پڑھے تو اس کو مرنے سے پہلے اسے اپنی موت کا پتہ چلتا ہے. کئی دفعہ یہ فضائل درود شریف شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، آپ اسے پڑھیں عجیب حیران رہ جائیں گے. ایک اور جگہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، بڑے بزرگ ساتھی ہیں ماشاءاللہ، تو انہوں نے مجھے ایک درود شریف کا بتایا کہ یہ درود شریف جو ہے روزانہ 200 دفعہ پڑھنے سے تمام معاملات حل ہوتے ہیں. ہمارے کئی دفعہ میں نے ساتھیوں کو بتایا ہے اور ان کو درود شریف کی تلقین کی ہے، وہ درود شریف پڑھتے ہی ان کا معاملہ حل ہو جاتا ہے، مشکل سے مشکل مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ درود شریف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہے، اللہ رب العزت 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں. اور درود شریف کی عجیب خاصیت یہ ہے کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ بھی پڑھا جائے اور آپ پڑھیں تو دماغ پر کوئی اثرات نہیں آتے، جبکہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر جو زیادہ کرتا ہے دماغ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ ذکر میں جمال ہے، جلال ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود میں جمال ہے. دل نرم ہوتا ہے، معاملات حل ہوتے ہیں، روزی میں برکت ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. وہ درود شریف جو وہ بزرگ نے مجھے بتایا، انشاءاللہ العزیز میں لکھ کر دے دوں گا. 200 دفعہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو اجتماعی طور پر بیٹھ کر 200 دفعہ جو پڑھ لے، اور اس کے بعد اجتماعی دعا ہو تو اللہ رب العزت 3 دن سے پہلے وہ معاملہ حل فرماتے ہیں. یہ میرا تجربہ ہے. ہمارے ایک ماموں کے بیٹے ہیں، وہ لاپتہ ہو گئے تھے اور کچھ پتہ نہیں چلا کہاں چلے گئے. تقریباً 2 مہینے تک وہ لاپتہ تھے. تو جیسے ہی تیسرے مہینے کی میرے خیال سے تیسرے دن چوتھے دن وہ بزرگ مجھ سے ملے تو ان سے میں نے تذکرہ کیا کہ ان کے لیے دعا کریں، تو انہوں نے مجھے یہ درود شریف بتائی. آپ یقین جانیں میں نے 3 دن یہ عمل کیا. تیسرا دن میرے خیال سے عمل نہیں کیا تھا کہ وہ گھر والوں نے بتایا کہ وہ پہنچ گیا، اور بڑے سے بڑا مسئلہ اللہ رب العزت نے حل کر دیا ہے. اور ان کو کیسے ملا، اس حوالے سے وہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ مسجد نبوی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے بیٹھا ہوا تھا اور پلر کے ساتھ ٹیک لگایا ہوا تھا، سامنے گنبد خضرا ہے صحن میں، تو درود شریف کی ایک کتاب ہے برکات مکیہ، وہ پڑھ رہا تھا. تو اتنے میں مجھے نیند سی آ گئی اور میں بالکل نیند میں چلا گیا. کتاب میرے ہاتھ میں، تو کتاب گود میں، ظاہر سی بات ہے جب ہاتھ میں ہو اور بندہ جو ہے بیٹھا ہوا ہو تو گود میں چلی جائے گی کتاب. تو کہتے ہیں میں جیسے نیند کی کیفیت میں چلا گیا تو خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اسی جگہ بیٹھا ہوا ہوں کہ جہاں اب حالت بیداری میں بیٹھا ہوا تھا، اور اسی کتاب کو لے کر درود شریف پڑھ رہا ہوں. اتنے میں ایک آدمی آتے ہیں، سفید ریش خوبصورت سے آدمی آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا میں درود شریف پڑھ رہا ہوں. کہا کہ یہ کون سی کتاب؟ میں نے کہا فلاں کتاب ہے. کہنے لگے یہ کیوں لکھی گئی ہے؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے. تو کہنے لگے اس میں ایک ایسی درود شریف ہے کہ جو تمام درود شریف پر حاوی ہے، اور اس کو جس مقصد کے لیے پڑھا جائے اور جس کام کی نیت سے پڑھا جائے اللہ رب العزت وہ کام پورا فرماتے ہیں.
یہ درود شریف کو چھپانے کے لیے درمیان میں بغیر کسی اس کے نشان کے اس کو رکھا گیا ہے، تاکہ جو نا تمام درود شریف بندہ پڑھ لے، درمیان میں وہ درود شریف بھی آ جائے۔ تو مجھ سے پوچھنے لگے وہ بزرگ کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ درود شریف کون سی ہے؟ تو میں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو انہوں نے میرے ہاتھ سے کتاب لی اور صفحہ پلٹ کر میں نے خواب میں سوچ رہا ہوں کہ صفحہ کون سا ہے، صفحہ دیکھتا گیا تو صفحہ نمبر بھی میں نے فوراً سے یاد کر لیا کہ اس صفحے پر ہے۔ تو وہ صفحہ کھول کے انہوں نے درود شریف جہاں سے شروع ہو رہی تھی وہاں پر بھی قلم سے نشان لگایا، اور جہاں ختم ہو رہی تھی وہاں پر بھی قلم سے نشان لگایا، اور کہا کہ اس درود شریف کی وجہ سے اس تمام کتاب کو جمع کیا گیا ہے اور اس میں درود شریف کا مجموعہ جمع کیا گیا ہے۔ تو مجھ سے سلام کر کے واپس نکلنے لگے اور واپس جانے لگے۔ میری آنکھ کھلی، کہتے ہیں کہ میں نے فوراً سے کتاب کو، صفحہ نمبر میں نے یاد کیا ہوا تھا خواب میں، تو فوراً سے کتاب کو کھولا اور کتاب کا وہ صفحہ جیسے آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ پہلے سے نشان لگا ہوا ہے، اور عجیب درود شریف ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہ اگلی مجلس میں بتا بھی دوں گا آپ حضرات کو، اور کوشش کریں گے اس کا ختم بھی کریں، اور باقی ابھی میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا لکھ کر میں آپ دے دوں گا یہاں باجی کو، تو آپ ان سے جو ہے لے سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا گیا ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھ نالائق اور گناہگار کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد ہماری تمام ماں بہنوں کو اور میرے بھائیوں کو اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔